أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ وحدہ لا شریک مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جسم و جسمانیت سے پاک ہے، قید و قیود و مقید تمام ان چیزوں سے زمان و مکان سے بھی وہ پاک ہے۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طریقے سے وحدہ لا شریک انسان کی مخلوق کی صفات سے بھی پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دیکھتا ہے، وحدہ لا شریک سنتا ہے۔ انسان بھی دیکھتے ہیں، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، مگر یہ صفات اگرچہ مشترک ہے، مگر رب کا دیکھنا اور سننا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور سننا اور ہے۔ اس کا دیکھنا اور سننا اس کی شان کے لائق ہے، شایان شان ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، سننے کے لیے قوت سماعت اور کان کے محتاج۔ وحدہ لا شریک ان سب چیزوں کا محتاج نہیں، وہ واجب الوجود ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر بھی رب دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو ہمارا دیکھنا اور سننا اور ہے، رب کا دیکھنا اور سننا اور ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی مخلوق کی صفات میں سے کھانا پینا، ہنسنا رونا مسکرانا یہ طبیعت ہے، مگر رب کھانے پینے سے، ہنسنے مسکرانے سے پاک۔ اور اس کے باوجود آج کی گفتگو کا موضوع کہ جنہیں رب دیکھ کر مسکرائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تموت القلب، فرمایا کہ فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ نہ ہنسو، حضور کا فرمان ہے زیادہ نہ ہنسو، کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کا دل مردار ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ اور ایک طرف عنوان یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر رب مسکرائے۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے یہ جو گفتگو کا موضوع لیا ہے، ظاہر سی بات ہے انسانی دربار میں کوئی اپنے پاس سے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا، وہ تو دربار خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا دربار ہے، اور ہنسنے کی، مسکرانے کی، تبسم کرنے کی نسبت ہم رب کی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ سے ہم نے سہارا لیا کہ احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب مسکراتا ہے، رب ضحک فرماتا ہے، رب ہنستا ہے، تو اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ طیبی لکھتے ہیں کہ فإن، فرماتے ہیں کہ الضحک من اللہ سبحانہ وتعالی محمول علی غایۃ الرداء والرافۃ، فرمایا کہ اللہ کا تبسم فرمانا، ضحک فرمانا، مسکرانا محمول کیا جاتا ہے، کیا جائے گا اس کی غایت رضا پر، اس کی لامحدود غیر متناہی رضا پر، خوشنودی پر، اس کے پسند فرمانے پر، اس کے خوش ہونے پر۔ تو فرمایا جہاں جہاں احادیث مبارکہ میں رب کی ذات کے ساتھ ضحک آئے، تبسم کرنا، مسکرانا آئے، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ رب ان تمام صفات سے پاک ہے، اور جو ہم رب کے مسکرانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حد درجہ کا اس شخص سے راضی ہے، وہ شخص رب کے دربار میں مندوب اور پسندیدہ ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے۔ تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے۔
عزیزان گرامی، اب وہ لوگ کون لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر رب مسکرائے؟ وہ لوگ ہیں جنہیں رب پسند فرماتا ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے، اور انتہا کا جب وہ کرم کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو اس کے اس انتہائے کرم کی، انتہائے رحم کی اس کیفیت کو، اس کرم کو، اس نوازش کو، اس عطا کو رب کے مسکرانے پر محمول فرمایا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ بھی ہیں جو رب کو پسند نہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سے رب خوش ہے تو انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، مطلب انتہا کا رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو رب کو ناپسند ہیں، فرمایا لا یکلم اللہ ولا ينظر الیہ یوم القیامہ، نہ تو اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اب اللہ کلام نہیں فرمائے گا اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ رب کی نگاہ سے، نگاہ قدرت سے چھپ جائیں گے، بلکہ رب ان سے کلام ضرور فرمائے گا، مگر حساب و کتاب کا محبت بھرا کلام نہیں فرمائے گا۔ رب ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی نگاہ قدرت سے چھپ نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، لا یکلم اللہ ولا ينظر الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے؟ عزیزان گرامی، حدیث صحیح میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ تقریباً سن رکھی ہوگی لوگوں نے، کہ سرکار کی بارگاہ میں شخص آتا ہے اور وہ مہمان بن کر آتا ہے، حضور اس کی ضیافت کے انتظام کے لیے گھر میں پیغام بھجواتے ہیں کہ ہمارے دربار میں مہمان آیا ہے اور اس کی ضیافت کا انتظام کیا جائے۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر مبارک میں پہنچایا جاتا ہے، تو ازواج مطہرات کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں کہ مہمان کی ضیافت اور اس کی مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے۔ یعنی گھر میں پانی کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، کھجوریں تک موجود نہیں ہیں، اور فقط پانی پر ضیافت کس طریقے سے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، ازواج مطہرات کی طرف سے جب یہ پیغام آیا، اس پیغام پر جب یہ جواب آیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے موجود دربار میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اسے اپنے گھر پر لے جائے، ٹھہرائے اور اس کی ضیافت کا انتظام کرے۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مہمان ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کا ہمیں شرف مل جائے گا، ہم اس کی ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ گھر پر چلے جاتے ہیں مہمان کو لے کر اور اپنی زوجہ سے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا مہمان ہے اور میں حضور سے ضیافت کا اقرار کر کر آ رہا ہوں، میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اس صحابی رسول کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے سر کے تاج، ہمارے گھر میں فقط اتنا اناج، اتنا کھانا موجود ہے کہ ہمارے یہ جو دو بچے ہیں بھوکے، فقط یہ کھا لیں، ہمیں بھی کھانے کو میسر نہیں، ہمارے بھی طعام کا انتظام نہیں ہو سکتا، ہمارے بچے ہی کھا لیں، ان کا پیٹ بھر جائے، یہی بڑی بات ہے، اتنی مقدار میں غذا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کو سلا دو، ان بچوں کو سلا دو، اس ضیافت کا انتظام اس مہمان کے لیے کرو، اور ایک ترکیب لگائی، ایک انتظام کیا کہ کس طریقے سے ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، بچوں کو تھپک کر سلا دینا ہے
اس آسرے پر کہ تمہیں ابھی کھانا پیش کیا جائے گا، اور جب کھانا پیش ہوگا، مہمان ہوگا، ہم دونوں موجود ہوں گے، مگر وہ کھانا فقط مہمان کی کفایت کر سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جب تم کھانے کو پیش کرو گی، سامنے رکھو گی اس مہمان کے آگے، تو میں اٹھ کر بہانے سے چراغ بجھا دوں گا، جب اندھیرا ہو جائے گا تو اس اندھیرے میں ہم خالی برتن کو ہاتھ لگاتے رہیں گے، بجاتے رہیں گے، اور مہمان سے کہیں گے کہ کھانا شروع فرمائیے، تناول فرمائیے، اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ صحابی رسول یہ ترکیب لگا رہے ہیں، یہ اشعار ہے۔ اشعار کسے کہتے ہیں؟ اشعار وہ ہوتا ہے کہ ایک شے کی حاجت انسان کو خود ہے، مگر اس کے پاس جب اسی حاجت کا طلبگار شخص آ جائے تو وہ اپنی حاجت کی پرواہ کیے بغیر اپنی ضرورت کی شے، جس شے کی اسے خود ضرورت تھی، وہ استعمال کیے بغیر اٹھا کر اس سامنے والے کو دے دے، اسے اعصار کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ پہلا درجہ وہ ہے اعصار کا کہ اس اعصار کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ عزیزان گرامی، انتہا کی خوشنودی ظاہر کرتا ہے، رحم کرتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اعصار کی اگر ہم مثال دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، زخمی پڑے ہیں، جسم پر زخم ہے، لبوں پر جان آئی ہوئی ہے، اور پانی فقط اتنا ہے کہ ایک غازی کی، ایک زخمی کی پیاس بجھ جائے، بڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی رسول اس زخمی صحابی کے پاس دوڑتے ہیں کہ تم پانی پی لو اور اپنی پیاس بجھا لو، کہ تمہارے لبوں پر جان بھی ہے، پیاس بھی ہے، تمہارے جسم میں وہ تاب نہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ضرورت میرے فلاں بھائی، فلاں صحابی جو زخمی تڑپ رہا ہے، اسے ضرورت ہے، تم اسے پلا دو۔ وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتا ہے اسے پلا دو، وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، یوں کرتے کرتے پورے میدان جہاد کا چکر لگ جاتا ہے۔ سب کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طلب اس صحابی میں ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے، مجھے چھوڑو، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، وہ زیادہ تکلیف میں محسوس ہوتا ہے، اسے پانی پلا دو۔ وہ صحابی رسول جب پانی کا مشکیزہ لیے پھر رہے تھے، جب وہ واپس پلٹ کر اسی پہلے زخمی صحابی کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا فانی کو داغ مفارقت دے کر چل بسے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ جب دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، یوں پانی مشکیزے میں رہ جاتا ہے، اور وہ اس پانی کے بجائے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ یہ اثار ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحابی رسول اثار کا جذبہ لیے سرکار کے مہمان کو اس کی ضیافت کا انتظام اس انداز میں کر رہے ہیں، چراغ بہانے سے بجھا رہے ہیں، پھر برتن دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بجا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان کھانا تناول کر رہا ہے، اس فکر میں، اس سوچ میں، اس بھروسے پر کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ ضیافت میں شامل ہیں، لیکن حقیقت خالی برتن بج رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ صحابی رسول آرام سے جب صبح سلا کر اس مہمان کو اٹھا کر نماز سے فارغ ہو کر سرکار کے دربار میں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی سوال فرماتے ہیں، اس مہمان کے بارے میں بھی خبر دیتے ہیں، اور ان میزبانوں پر اس رحمان کا جو کرم ہو رہا تھا رات بھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ میرا صحابی ہے کہ گھر میں اس نے ایک ایسا عمل سر انجام دیا ہے کہ جس عمل کو دیکھ کر رب رات بھر مسکراتا رہا۔ مسکراتا رہا مطلب رات بھر رب اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول اس شخص پر کرتا رہا، اس میرے صحابی پر کرتا رہا کہ اس نے اثار کی وہ مثال قائم کی ہے کہ خود تو بھوکا رہا مگر ہمارے مہمان کی ضیافت کا انتظام کیا۔ اور یہ ترکیب اس طریقے سے اس نے پلاننگ کر کے اس چراغ کو بجھایا کہ اندھیرا ہو جائے، کوئی کسی کی شکل نہ دیکھ پائے، خالی برتن نہ ظاہر ہو جائے۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ رب اس اثار کے جذبے کو دیکھ کر پوری رات مسکراتا رہا، اور مسکرانے کا مطلب کیا ہے؟ رب راضی رہا، خوش رہا، پسند فرماتا رہا، اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا رہا۔ عزیزان گرامی، ایک ایسے ہی بہت بڑی اور بڑی دلکش مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جو جنتی ہیں، جنت میں چلے گئے، ان کے جنت میں جانے کا جو سبب ہے اس سبب پر رب مسکراتا ہے۔
عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار کے دربار میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں، مسیحا جس طرح بیٹھا ہو بیماروں کے جھرمٹ میں، شمع جس طرح سے جلتی ہے پرداروں کے جھرمٹ میں، بروز حشر اے ایمان والو بس اسی صورت محمد مصطفیٰ ہوں گے گناہگاروں کے جھرمٹ میں انشاءاللہ عز و جل۔ تو فرمایا کہ صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص جو جنت میں پہنچ گئے، رب ان کے جنت میں جانے کے سبب پر مسکراتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ کس طریقے سے وہ دو شخص کون ہیں؟ فرمایا سرکار نے ایک قاتل دوسرا مقتول، ایک قاتل یعنی قتل کرنے والا اور دوسرا مقتول قتل ہونے والا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ حیرت کی بات ہے کہ جس نے قتل کیا وہ تو قاتل اور جو مقتول وہ قتل کیا گیا۔ مقتول کا جنت میں جانا تو سمجھ آتا ہے، ورثہ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ قاتل جنتی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقتول اللہ کی راہ میں لڑا، اللہ کی راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ جام شہادت نوش کی اور داخل جنت ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اس کا جنتی ہونا تو سمجھ گئے، مگر وہ قاتل جس نے اس کو قتل کیا تھا وہ جنتی کیسے ہے؟ وہ تو کافر بھی ہے، وہ تو قاتل بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ قاتل تھا تو کافر بھی تھا، مگر مقتول تو اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ اور اس قاتل کا جنت میں جانا کس طریقے سے؟ وہ طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ جب قاتل تھا تو کافر بھی تھا، یہ بھی اسلام کے خلاف لڑتا رہا، کفار کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف لڑتا رہا، لڑ کر جب تھک گیا تو اس کے دل میں ایک جذبہ اور ذوق و شوق جاگا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ دنیا جہاں تو اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے، میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میں کلمے کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہا ہوں، اب میں بھی ایمان کی طرف آ جاتا ہوں۔ اس کا دل راغب ہو جاتا ہے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف بڑھتا ہے، وہ کفر سے نکل کر وادی ایمان و اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک ایسی فوار ہے کہ ایمان کی فوار جس کافر پر پڑ جائے تو حالت کفر میں کیے ہوئے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایمان ایک ایسی فوار ہے، ایمان ایک ایسی برسات ہے، ایمان ایک ایسا پانی ہے کہ جو سابقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کفر تک کو جب وہ دھو رہا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی برکت سے حالت کفر کے تمام گناہ اس کے معاف، وہ گناہوں سے پاک، اب وہ بھی اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اسلام کی خاطر لڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ لڑتا لڑتا وہ بھی اللہ کی راہ میں کسی کافر کے ہاتھ قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اب وہ بھی داخل جنت ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کے مسکرانے کا سبب یہی تو ہے کہ ایک قاتل دوسرا مقتول وہ راہ خدا میں ہوا، مگر قاتل یہ پہلے کفر میں تھا، جب دار اسلام میں داخل ہوا تو یہ بھی مقتول ہو گیا، اور یوں قاتل اور مقتول دونوں داخل جنت ہو گئے۔ رب اس معاملے کو، داخل جنت کا جو پروسیس چلا ہے ان قاتل اور مقتول کا کہ کس طریقے سے یہ وادی کفر سے نکل کر مجرم ٹھہرا اور پھر اس کے بعد ایمان کی وادی میں داخل ہو کر سارے جرم اس کے غائب ہو گئے، اور یوں تو بظاہر قاتل اور مقتول جنت اور جہنمی کہلاتے ہیں، مگر یہ اس کے باوجود دونوں جنتی ہیں۔ رب ان کے اس سبب کو دیکھ کر مسکراتا ہے، یعنی اس انتہا کا ان سے خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اثار کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں وہ بھی ہم لائن میں لگ کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اثار وہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے اس چیز کو استعمال کرنے کے بجائے دوسرے شخص کو دے دینا کہ اسے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ اثار کہلاتا ہے۔ اثار دور دور تک نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ کام ہیں، یہ وہ ادائیں ہیں جنہیں رب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، مطلب انتہا کا اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر خوشنودی میں اس پر رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے
جو کام اس کی رضامندی والے ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ایسے کام سے محفوظ فرمائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، ایسے کام کی توفیق نصیب فرمائے جس میں رب کی اور رب کے محبوب کی رضامندی ہو۔ وحدہ لا شریک ہم سب پر کرم و رحم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔